مسلم ورسز ایتھیسٹ سے بات کرتے ہیں جی دوبارہ. ہلو جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ بس جی زبردست. کیا حال ہے؟ بس الحمدللہ. اچھا غالب بھائی آپ دونوں سے مجھے گلہ ہے. اچھا آپ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں یہ آپ ایک خدا کے کنسیپٹ کے خلاف کیوں ہیں؟ اچھا تو آپ ہم خدا کے کنسیپٹ کے خلاف کیوں ہیں؟ اللہ کے خلاف کیوں ہیں؟ خدا کے کنسیپٹ کے بلیورز کے خلاف کیوں ہیں؟ وجہ اس لیے کہ یہ جھوٹ ہے. اللہ کا کنسیپٹ اسلام جھوٹ ہے. کیسے اس جھوٹ؟ لیے ساری بات ہے. کیسے جھوٹ؟ ثبوت دیں گے تو پتہ لگے گا نا کہ سچ ہے. ثبوت تو کوئی دیا نہیں ہے آپ نے. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں سچ ہے, آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے. اب تو میرا آپ سے پروف سوال ہے, آپ نے ایک سوال پوچھا ہے, آپ بہت آتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ کیا ڈفرنس سمجھتے ہیں ایک مذہبی خدا اور ایک کائنات کے خدا میں؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ ڈفرنس ہو سکتا ہے ایک مذہبی خدا میں اور ایک کائنات کے خدا میں؟ کائنات کا خدا کی جہاں بات ہے وہ تو ایک ہی ہے, مالک و خالق اللہ تعالیٰ. یہ جو ڈفرینس ہیں یہ انسانی سوچ کے آپ نے بنائے میرے ہوئے ہیں. سوال کا جواب نہیں دیا. میں آپ سے صرف یہ میں پوچھ رہا آپ ہوں, کے سوال کا ایک جواب دے مذہبی, رہا ہوں. آپ یار آپ ان نے کو بات بات تو گھما کرنے دی. دیں بھائی. بات تو کرنے دیں جو نا. گلزار بھائی کو بات تو کرنے دیں. کائنات کا مالک اور خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے صرف. ٹھیک سر ہے, آپ میرے یہ بات کو جو ڈاج کر رہے ہیں. میرا ڈفرینسز سوال کی جو بہت ہی سمپل بات ہے. کر نہیں رہے نہیں ہیں, نہیں, دیکھیں اس طرح پھر یار آپ مسلم ورسز گھماتے ہیں. ایتھیسٹ کراس ٹاک نہ کریں. ذرا میں گلزار بھائی بھائی کی بات جان, سن لے پھر جواب دیں. میرا آپ سے میں سوال پوچھوں کہ آپ مرد ہیں عورت, آپ سمپل جواب دے دیں کہ میں مرد ہوں, رائٹ؟ گھمائیں گے نہیں کہ ایسا ہوتا ہے وہ سب. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا آپ ڈفرنس سمجھتے ہیں ایک مذہبی خدا میں اور ایک کائنات کے کریٹر میں؟ کیا یہ فرق سمجھتے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی اتار انسان سمجھتے ہیں. تو پھر آپ کا سوال غلط ہوا. آپ بول رہے ہیں آپ اللہ کے خلاف کیوں ہیں. ہم مذہبی خدا کے خلاف ہیں. باقی جو سائنس اگر کچھ کہتی ہے کریٹر یونیورس ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. میں دوبارہ بول رہا ہوں, ہم لوگ خلاف ہیں مذہبی خدا کے, جو آپ کی شلوار چیک کرتا ہے, جو بولتا ہے باتھ روم میں کون سی دعا پڑھنی ہے. وہ خدا اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم خلاف ہیں مذہبی خدا کے. ہم کائنات کے بنانے والے کو تو جانتے ہی نہیں ہے بھائی. مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے بنی ہوگی, بگ بینگ کیسے ہوا ہوگا. یہ سوال ہی آپ کا غلط ہے. آپ کو ڈفرنس سمجھنا پڑے گا. ایک عیسائی کی عیسائیت کے خدا میں, ہندوؤں کے خدا, یہ سب خدا مذہب کے ہیں بھائی جان. ہم خلاف نہیں ہیں. ہم کائنات کے بنانے والے کے خلاف ہرگز نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ ناؤ. آپ آگے چلیں, آپ بات کریں. میں آپ کو بتاؤں, جو کائنات کا بننے والا خدا ہے وہ اللہ پاک ہے. اب میرا یہ جواب آپ نے سن لیں. کیسے اب میرا کلیم کر دیا؟ پھر آپ وہیں پر آ گئے بھائی. مذہبی خدا نہیں سنیں, میں اللہ وہاں پہ نہیں مذہبی ہوں. خدا ہے. سن تو لو. آپ کو کیسے سن پتا ہے تو کہ لو. کائنات اللہ نے آپ بنائی ہے؟ یہ بتائیں دیکھو اللہ پاک نے بنائی ہے, قرآن میں ہے. کیسے. ٹھیک ہے. تو قرآن کس اور نے بنایا دوسری ہے؟ قرآن کس نے بنایا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی نازل کردہ نہیں تو کتاب ہے. کس تمام نے؟ انبیاء اللہ نے اللہ کی نازل بھیجی. کیا ہے. تو بھائی ہم کیوں مان لیں کہ واقعی اللہ نے دیکھیں نازل کی ہے؟ آپ کا ہمارا جو اختلاف ہے اس پہ آتے ہیں. آپ کا اختلاف ہے, نہیں آپ نہیں, ایک کہتے ہیں منٹ, کہ مجھے آپ کوشچن ڈاج نہ کریں. ایک تو آپ کاٹ دیتے ہیں بیچ میں پہلے, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ بتائیں کہ میں کیسے مان لوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ بالکل اللہ کی کتاب ہے. آج تو بڑی نہیں تو لانڈری کا نشان ذکر کیسے کر رہے تھے ان آیتوں کا. کیسے ٹھہرے گلزار بھائی, ان سے پوچھیں تو صحیح نا. ایک آپ کے پاس عام اس بات کا آج تک ثبوت, آپ مجھے ثابت کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب. آپ کو ایک ایسی کتاب لکھ کے دکھائیں, نہیں لکھ سکتے آپ. نہیں آپ تو سمجھ لیں دنیا میں اللہ ہزاروں پاک کتابیں قرآن لکھی مجید گئی چیلنج ہیں. کرتے ہیں. قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن جیسی کوئی ہاں کتاب آج قرآن تک جیسی دنیا فضول واقعی کوئی کتاب نہیں ہے بھائی. قرآن ایک لولی میں. لنگڑی آپ کتاب ہے. ایکسٹرا بات کر آپ رہے مجھے ہیں. ایک بات بتائیں, مجھے بات بتائیں, قرآن سے اگر ہم پوچھیں کہ رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے تھے, قرآن بتا سکتا ہے؟ حدیث کو نکال دیتے ہیں, تاریخ کو نکال دیتے ہیں, شام کو سائڈ میں پھینکتے ہیں. بتائیں ذرا, قرآن آپ کو بتائے گا رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے؟ بتاتا ہے؟ بات خدا کی ہو رہی ہے اور نہیں تو رسولوں ہم کی ابھی بات پہلے میں ذرا اللہ کا دیکھیں. تو خدا آپ ہے. نے ایک منٹ, آپ میری بات سن لیں, کاٹیے گا نا. صحیح, ہم ذرا پوائنٹ پہ رہیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ایک بات کرتے جا رہے ہیں اور میں دوسری کرتا جا رہا ہوں, کیونکہ ہمیشہ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک اور بات کرتے جاتے ہیں, ہم جو پوچھتے ہیں اس کا آپ جواب نہیں دیتے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے صرف, اور یہ پوچھا جائے کہ رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے تھے, تو قرآن کیا جواب دے گا مجھے بتائیں. قرآن کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, رسول ہیں. تو ہمیں یار یہ تو یہ آپ جو کا گواہی عقیدہ ہے مل نا, جاتی ہے, عقیدہ آپ ثابت تو عقیدہ نہیں کر نہیں, یہ سکتے نا قرآن بھائی. میں ثبوت سورۃ مانگ رہا احزاب ہوں. میں قرآن یار اسی. ایک سیکنڈ, آپ وہی بولتے جاؤ گے پھر. میں نے آپ سے پوچھا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی آیتوں سے کیا پتہ لگتا ہے رسول اللہ کدھر پیدا ہوئے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر رسول ہیں اور نبی ہیں, خاتم النبیین ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے دین ابراہیمی ہے.
آپ سمجھ گئے؟ او بڑے بھائی قرآن میں آپ سے یہ پوچھ ہی نہیں رہا جو آپ جواب دے رہے ہیں. سوال گندم جواب چنا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں کیا یہ بات پتہ لگتی ہے رسول اللہ کدھر پیدا ہوئے تھے؟ پیدائش کو چھوڑ دیں، یہ تو قرآن بتاتا ہے نا کیوں کہ چھوڑ دیں رسول کیوں اللہ چھوڑ دیں؟ میں اللہ آپ کے کو نبی کہہ رہا ہیں، ہوں اللہ کی کتاب ہے قرآن اور آپ کو وہ یہ نہیں بتا رہی کہ رسول اللہ کدھر پیدا ہوئے تھے. بتائیں ذرا. لیکن قرآن یہ تو گواہی دے رہے ہیں نا وہ خاتم النبیین ہے، رسول ہے، نبی ہیں. ہم یہی بھائی اس سے پوائنٹ دے رہے ہیں فرق نا. کیا پڑتا ہے؟ میں پیدائش کا سوال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے موت کا نہیں سوال اس سے بتا رہے ہیں. بھائی اس سے تو کچھ بھائی فرق ہی میرے نہیں پڑتا نا. میں تو آپ کو یہ دیکھیں کہہ رہا آپ ہوں کا کہ ایک اسٹوڈنٹ قرآن ہے، آپ کو. سنیں او بھائی میں میوٹ سنیں کروں گا آپ کا اب ایک آپ کو. نہیں آپ کو آ- سمجھ نہیں آ رہی اتنی دیر کی. میں آپ کو میوٹ کرے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے آنکھیں کھول کے دیکھیں. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کیا قرآن بتا سکتا ہے؟ یہ آپ کو جواب قرآن نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. رسول اللہ کی ماں کا کیا نام تھا، باپ کا کیا نام تھا، یہ جواب آپ کو قرآن نہیں دے سکتا. رسول اللہ کس رسول اللہ کے دادا کا کیا نام تھا، یہ آپ کو نہیں قرآن بتا سکتا. رسول اللہ جب پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ ہوا تھا یا نہیں، یہ آپ کو قرآن نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے. نماز کیا ہے یہ آپ کو قرآن نہیں بتا سکتا. حج کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو قرآن نہیں بتا سکتا. نماز کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں آپ کو بتا سکتا. کتنے کلمے ہیں ذرا مجھے بتائیں، کتنے کلمے ہیں بھیا؟ مجھے بتائیں کلمے کتنے ہیں. چھ کلمے ہیں میرے بھائی، 6 کلمے ہیں. اچھا تو مجھے میری یہ بتائیں میری کہ بات یہ سن 6 کلمے یار، قرآن میں کدھر لکھے ہیں بھائی؟ میں موٹی موٹی جواب دوں آپ کو. اب آپ اور نہیں میرا آپ جواب جواب سنیں. میرا دیتے نہیں ہو نا. میں نے آپ سے پوچھا آپ تھا کی کہ جواب رسول سنتے اللہ نہیں کہاں یار. پیدا ہوئے، قرآن قرآن سے بتا سنیں، سکتے ہیں، آپ نے نہیں بتایا نا. قرآن نے ایک گواہی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، رسول ہے. یار خاتم ٹھیک ہے. النبیین علی میں تو بات سنیں نہیں کر اب رہا نا جب میرے آپ نے نا بھائی. پھر میرے اس کے بھائی بعد میں خاتم اب یار بھائی آپ کا لگتا ہے کہ دماغ میں نا جو ادھر فٹ ہونی تھی وہ ادھر فٹ ہوئی ہے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ پیدا کہاں ہوئے تھے، آپ خاتم النبیین کی بات کر رہے ہیں. اس سے تو مجھے انکار نہیں ہے. ہاں جی قرآن کہہ رہا ہے خاتم النبیین ہے. اب مسئلہ تو ہے، بات اس بات پہ ہوگی جس پہ آپ کا میرا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. یہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا قرآن کہہ رہا جی کہ جی یہ خاتم النبیین ہے. یہ تو میں کر ہی نہیں رہا. بات جو میں بات کر رہا ہوں آپ وہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے. بھائی اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے تو بھائی اس پہ تو میرا جھگڑا ہی نہیں ہے آپ سے. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ پیدا کہاں ہوئے تھے یہ بتائیں. وہ آپ بتا نہیں رہے. وہ تو ہسٹری سے پتہ چلے گا نا. میں ہسٹری پڑھیں گے تو ہاں ہسٹری تو سے اس کا پتہ مطلب چلے ہے گا. قرآن یہ نہیں بتا سکتا نا. قرآن اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایک نامکمل کتاب ہے جو آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ رسول اللہ قرآن پیدا کہاں ہوئے مکمل تھے. کتاب نہیں ہے. قرآن مکمل مکمل ہی ہے نا کتاب ہے. یار. قرآن آپ کو انسان کی ضابطہ حیات پوری زندگی تا قیامت تک بتاتا ہے، لیکن اس کے اوپر یار آپ یہ تو کو آپ کو ریسرچ کسی مولوی نے بڑے ڈائلاگ رٹوائے ہوئے ہیں جو آپ بول رہے ہیں. میری مولوی بات سنیں یار. ابھی یار. سچ نہیں نا جھوٹ ایک روٹ منٹ کر ٹھہر کے جائے نا. ایک منٹ جھوٹ دو منٹ چپ کرو بھائی. پانی چھلی سے کرتے ہیں سنو. نا. میں ایک منٹ چپ 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 چپ. بھائی میں ہمارا آپ سے یہ اختلاف ہے آپ پوچھ سے رہا تو ہوں. آپ نہیں سے نہیں ہم چپ کہتے ہیں ہم سے ایک اس کا منٹ بھائی. ابھی یار آپ کا دماغ کام نہیں کرتا. آپ بولتے جاتے ہو، میں آپ کو میوٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بعد میں جا کے یہ کال سننا نا، کیونکہ آپ مدے پہ نہیں آ رہے مجھے آپ کو میوٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ پہلے بھی یہی کرتے ہو، آپ بولتے جاتے ہو سوال جو کر رہا ہوں وہ آپ جواب نہیں دے رہے ہو. تو اس طرح تو میں آپ کو میوٹ ہی کروں گا. تو کوئی آداب ہوتے ہیں بات کے. جب میں بات کرتا ہوں آپ اس کا جواب نہیں دیتے. آپ آگے سے مجھے مولویوں والا لیکچر سنا رہے ہو. میں وہ تو سننے بیٹھا نہیں ہوں. جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں وہ تو تاریخ سے پتہ لگے گا. اس کا مطلب ہے قرآن آپ کو یہ بات بتا نہیں سکتا. تو قرآن ایک نامکمل کتاب ہے نا. مکمل ضابطہ ہے آپ کی تو بات بعد میں کریں گے نا. جو کتاب ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ رسول اللہ پیدا کہاں ہوئے تھے اسے میں کہوں مکمل کتاب ہے. کیسے مکمل کتاب ہے وہ تو آپ کو نہ رسول کے ماں کا نام بتا رہی ہے نہ باپ کا نام بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو بتا ہی کچھ نہیں، رسول کے بارے ہی کچھ نہیں بتا رہی. تو باقی تو ہم اس سے ہم کیا پوچھیں. یعنی ایک بچہ ہے جس کی ایک کاپی ہے اسکول میں، ٹھیک ہے، اور اس کاپی میں یہی نہیں لکھا کہ وہ کس بچے کی کاپی ہے. کون سا بچہ ایک کاپی لکھ رہا تھا؟ ٹھیک ہے. اس میں یہی نہیں لکھا. یعنی ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ بچے ہیں کہ جن کی یہ کاپی ہے. یعنی رسول اللہ کو وہی مل رہی تھی اور رسول اللہ لکھتے جا رہے تھے وہ وہی. اور رسول اللہ اپنا نام لکھنا بھول گئے. کہاں پیدا ہوئے یہ لکھنا بھول گئے. کون سی جماعت میں پڑھتے تھے یہ لکھنا بھول گئے. اب آپ میری بات کا جواب دیں. قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. آپ سمجھ گئے. باقی آپ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہسٹری ہے آپ مکہ میں پیدا ہوئے، آپ سمجھ گئے. تو یہ ہسٹری ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور تاریخ سے پتہ چلے گی. باقی نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا، جو ہمارا مسلمس کا ایمان ہے. آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ اس کو نہیں مانتے. میرا آج آپ سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ ہے
کہ آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, آپ مسلمس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہمارے مسلمس کی یہ کمزوری ہے کہ 99% مسلمان ہے کہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے. جب وہ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ بے دین ہوتے جا رہے ہیں, آپ سمجھ گئے. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں اگر آپ حق سچ پہ ہیں تو آپ اپنا چہرہ کیوں چھپا کے رکھتے ہیں؟ اگر آپ اتنے کیونکہ سچے ہیں, ہاں اتنے تو سچے ہیں آپ اپنا چہرہ تو دکھا دیں آپ, میرے بھائی, یہاں پہ ابھی آپ اپنا ہم چہرہ میرے دکھا کھولیں, دیں. میں ابھی آتا ہوں, آ جائیں, میں ابھی آتا ہوں, آ جائیں میرے چلیں آپ ساتھ. دکھائیں میں اپنا ابھی چہرہ, دکھائیں نا ذرا, میں جلدی کریں, کیمرہ, ایک کیمرہ منٹ, آن کریں. لائٹ چلیں جی لائٹ جلائیں. یہ لیں. اچھا جی چلیں جی آپ آ گئے, اچھی بات. تو السلام میرے, علیکم میں اب خان لائٹ صاحب. آتا وعلیکم السلام, شکر ہے آپ کے ہم دیدار تو مسلمان ہیں, ہوئے ہم ہوں موت گے. سے نہیں ڈرتے. یار آپ نا ہتھیار ہم سے موت لگ سے رہے نہیں ہو. ڈرتے. یار آپ کو پاکستان میں کوئی تھوڑی مارے گا ہیں, تو آپ اس لیے موت بھائی سے نہیں ہمارا ڈرتے نا, اگر ایمان ہے, کوئی ہم مارنے آ سچے جائے ہیں. تو آپ بھی چھپتے پھریں گے. ہاں بھائی ہم تو سچے ہیں, ٹھیک ہے ہمارا نا, ہم ایمان ہے تو اللہ پہ. مسلمانوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی ملحد نہیں, مارنے اگر نہیں آپ آئے گا, حق اس بات سچ کی پہ میں ہیں, گارنٹی دے سکتا ہوں. او میرے بھائی بھائی اگر آپ 2 حق منٹ سچ چپ پہ تو کرو, آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ خیر آپ جو کیوں نا. ڈرتے ہیں؟ ہاں تو ڈرتے ہیں نا, جاہلوں سے ڈرنا چاہیے اس لیے ڈرتے ہیں, نہیں نہیں جاہلوں نہیں سے نہیں, یہ ڈرنا بات نہیں چاہیے ہے. اس لیے آپ, ڈرتے ہیں, جو جاہلوں سے بندہ ڈرنا حق پہ چاہیے ہوتا اس ہے وہ لیے نہیں ڈرتے ہیں. ڈرتا. ایک منٹ یار, وہ ایک تو آپ منہ نہیں بند کرتے بھائی, منہ نہیں آپ بند کرتے, بات سنو دھیان سے, ٹھیک ہے. جتنے میں نے سوال کیے ہیں اس کا جو ہے نا آپ کے پاس جواب نہیں ہے, ٹھیک ہے. حارث دکھاتا ہے نا منہ, وہ تو نہیں ڈرتا, ٹھیک ہے. حارث تو دکھا رہا ہے نا منہ, صحیح ہے. پھر میں نہیں دکھا رہا نا, ٹھیک ہے. حارث تو دکھا رہا ہے, تو آپ کا سوال تو ادھر ہی غلط ہو گیا. میں دکھاؤں یا نہ دکھاؤں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, حارث دکھا رہا ہے نا, حارث کا آپ نے کیا بگاڑ لیا, ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ منہ دکھانا سچائی کی علامت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے, پھر تو آپ کا مطلب کیا, کیونکہ حارث تو منہ دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے. حارث تو منہ پھر دکھا رہا ہے نا, حارث دکھا رہا ہے منہ, پھر آپ کیا کریں گے؟ اور دوسری بات دیکھیے یہ ہے, ہاں جی, ہاں جی بھائی. جی سوری میں دوبارہ واپس آیا, اس وقت میں تھوڑا بزی تھا. جناب مسلم ورسز ایتھیسٹ صاحب, ہاں میں بھی آپ کو منہ دکھانے کے لیے ریڈی ہوں, غالب صاحب بھی ریڈی ہوں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کئی ایسے کھر دماغ جاہل, یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جو مطلب کہ ایمان میں ڈوبے ہوئے سرفروش جو لوگ ہیں, وہ ہمیں اسی وقت ڈھونڈیں گے, قتل کرنے کی کوشش کریں گے, ہمیں مارنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ اور وہ اپنی آپ جن حدیثوں کی بات کر رہے ہیں انہی حدیثوں کو فالو اپ کریں گے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کو فالو اپ کرتے ہوئے ہمیں وہ مارنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. مطلب کہ مجھ پہ کیا نام ہے, اپنا باؤنٹیز لگ چکی ہیں پاکستان میں, انہوں نے باقاعدہ کیا ہم نام ہے, لوگوں پہ پہلے کی لگی ہیں, 4-5 سال پہلے سے ہی. ہاں جی, چاہیے غالب صاحب پہ لگ چکی ہیں کہ جو ڈھونڈ کے بتائے گا اس کو یہ ملے گا. بلکہ میرے خلاف تو پتہ نہیں کہیں پہ پرچہ بھی ہو گیا تھا, وہ میں نے کہیں ایدی صاحب اور مطلب کہ کمپیئر کیا تھا جناب اپنا رسول محمد صاحب کو, ان کے ساتھ کمپیئر کیا تھا کہ اصل میں رحمت اللہ عالمین کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ صرف کمپیئر کرنے پہ انہوں نے میرے خلاف پاکستان میں, حالانکہ میں پاکستان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, I don't even live there or anything like that, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے پاکستان میں میرے خلاف پرچہ کروا دیا تھا اس بات کا کہ میں مطلب کہ اپنا کافر بن رہا ہوں, یا میں کچھ نبوت سے وہ اختلاف کر رہا ہوں, یا ان کے خلاف کوئی بری بات بول رہا ہوں. سو جب تک ہم ایسے اجڑے ہوئے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ جو اپنی حدیثوں پہ یقین رکھتے ہیں, ہاں جی, اور حدیثوں پر یقین رکھتے ہوئے وہ ہمیں اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے اجڑ معاشرے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کا رسک لے لوں؟ کیوں لوں گا بھائی؟ میرے لیے یہ ایک اچھا مطلب کہ وہ طریقہ ہے کہ میں اپنے آپ کو چھپا کے بڑے آرام سے بات کروں, کیونکہ جگہ اگر میں جنگل میں رہ رہا ہوں تو میں نہیں جی نہیں میں کیا نام ہے اس کا, یہ بھیڑیا کے سامنے چلا جاؤں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھیڑیا تو مجھے کھا ہی جائے گا نا, ٹھیک ہے نا. جب مجھے میں آپ کو پتا بڑی ہے, ریشنل مثال دیتا ہوں اس کی. ہاں جی, ایک فطری بات کرتا ہوں, انسان کے اندر کی جو فطری بات ہوتی ہے میں وہ کرتا ہوں. جی جو انسان حق سچ پہ ہوتا ہے نا, ہمیں کسی سے پیار محبت اگر ہوتا ہے, میں آپ کو دنیا کے حساب سے سمجھاتا ہوں, کسی لڑکی سے اگر ہمیں پیار ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے کٹ مرتے ہیں, اگر سچا پیار ہو جب محبت ہے, کیونکہ ہم حق پہ ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے. اسی طرح انسان کے اندر کی جو ایک سچائی ہے، انسان کے اندر کی جو ایک فطرت ہے، وہ اس کو نہیں چھپنے دیتی. وہ کہتی ہے اگر میں سچ پہ ہوں تو میں کل تنہا دنیا سے لڑ جاؤں گا. اچھا آپ تو یعنی ایک سیکنڈ دیکھیں جی ابھی سر، غالب نے مجھے کہا کہ اگر آپ سچے ہو تو ویڈیو پہ ہو. میں نے کہا مجھے پوری اسٹریم ویڈیو پہ لے لو، میں نہیں ڈرتا. میں پکا سچا مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ سر ایک آپ ہے کو اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. اور کوئی رائٹ بھی سر، بندہ ہے آپ جو کو حق سچ پہ ہے، چھوڑ دیں مذہب کو، چھوڑ دیں یار سن مذہب لو کو نا چھوڑ دیں. بات کوئی بھائی، بھی بندہ مسلم حق سچ ورسز پہ ہے نا. ایتھیسٹ، اب آگے سے کاؤنٹر آرگومنٹ بھی سن لو نا یار. اب یو آپ ڈونٹ کی نو آپ کہ کس ٹائم پوری بات کرنی بند کر رہی ہیں. دوسرے ہاں کی جی، بات میرے سنو حساب سے کوئی بندہ حق میں سچ پہ آپ وہ کبھی بھائی نہیں میوٹ چھپے کر گا. دیا آپ کو، بھائی آپ کو میوٹ کر دیا کیونکہ آپ سنتے نہیں ہو. میں آپ کی بات مکمل طور پہ سمجھتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ حق سچ کی بات ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ جسن رہا ہے. یہ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا یہ حق سچ کی بات ہے. اب میرے لیے حق سچ کی بات یہ ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں، کیونکہ اگر میری جان ہے تو میرے لیے کل ہے. اگر میرے لیے کل ہے تو میرے پاس ایک اور موقع ہے کہ میں جو جانور صرف اس بات پہ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ان کی کتابوں کے اور ان کے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ایمان کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ ہمیں مارنے کے لیے تیار ہے. لیکن مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے کل پہ بھی یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح آپ کا یقین حق سچ پہ ہے، میرا یقین کل پہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کل تک شاید نہیں تو پرسوں تک، شاید اگلی جنریشن تک میں یہ کر پاؤں کہ ایسے اجڑ لوگ جو حدیثوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو مطلب کہ ہم آپ کے خلاف کوئی بھی بات کریں یا کوئی منکر ہو جائے تو ہمیں قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. چلیں تو حاجی بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ چھپتے نہیں ہیں، وہ منہ نہیں چھپاتے، وہ چھپتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مسلم ورسز ایتھیسٹ مانتے ہو اس بات کو، جو سچے ہوتے ہیں وہ چھپتے نہیں ہیں. ان کے بھائی اندر کی فطرت نہیں چھپنے دیتی، ان کا اپنا ضمیر نہیں نہیں چھپنے دیتا، وہ ان کا اپنا نہیں ضمیر جو نہیں چھپنے دیتا. جذباتی سچا بات ہوگا. ہے. ایک منٹ بھائی بات سنو جذباتی پہلے. یہ اب بات جذباتی مان بات کے ہے. حاجی بھائی ایک منٹ مان کے چلنا پڑے گا. یہ بتاؤ کہ جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے، وہ اللہ اعلان کرتا ہے کہ ہاں بھائی میں یہ ہوں. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. پکی بات ہے. اور جو چھپ کے کوئی بات کرے میری طرح، وہ کیا ہوتا ہے؟ بزدل. تو بالکل آپ بزدل ہیں، آپ حق پہ بزدل نہیں یعنی ہیں. میں بزدل ہوں کیونکہ میں چھپ آپ کے حق پہ نہیں ہو میں نا. ایک منٹ ٹھہر جاؤ نا یار، میں میری بات کر رہے ہیں نا، ذرا 2 منٹ اچھی طریقے سے ہاں نہ کرنا. ٹھیک ہے، لیکچر نہیں مجھے دینا، ہاں نہ کرو ذرا. میں کیونکہ چھپ کے تبلیغ کرتا ہوں، اپنا منہ چھپا کے یہ نہیں بتاتا میں کہاں رہتا ہوں، یہ میں عام لوگوں کو نہیں بتاتا جو میرے آس پاس رہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، سب ایتھیسٹ ایسے کرتے ہیں کہ میرا جو پڑوسی رہ رہا ہے میں اس کو تبلیغ نہیں کرتا، میں صرف انٹرنیٹ پہ تبلیغ کرتا ہوں چھپ کے، ہے نا. تو آپ کسی عالم دین سے بات کریں نا، کسی مفتی سے بات چلے کریں، فیس ٹو ٹھیک ہے. فیس نہیں بات کریں پہلے تو پتہ لگے بھائی نا. میرے بھائی مجھے آپ نہیں یہ کرتے بتاؤ نا. کہ میرے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جھوٹے. جب آپ سچے ہیں تو آپ سامنے آئیں گے، آپ سچے نہیں تو چپ ہاں کر تو رہے یعنی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سامنے نہیں آتا. پکی بات ہے، پکی بات ہے، 100% پکی بات ہے، بالکل پکی. بدلو گے تو نہیں بات، بدلو گے تو نہیں. آپ بدل جائیں گے. یہ جہاں آپ پہ وہ بدلیں جا گے، رہے ہیں غالب آپ صاحب، بدلیں جہاں گے. پہ جا رہے ابھی ہیں اللہ کی قسم، ابھی میرے سامنے اللہ کی قسم کھا کے نہیں بدلو گے. سر آپ اللہ کی قسم کھا لیں، غالب صاحب کے سامنے آپ اللہ کی قسم کھا لیں، بھائی میرے آپ نہیں بدلیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا، آپ یہ بات اور نہیں آپ بدلیں گے. بدل جائیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اور ہم آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ بدلیں گے اپنی بات، ہم نہیں بدلیں گے. اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ، اللہ پاک کی قسم کھاؤ کہ جو بندہ منہ چھپاتا ہے. بھائی مفتی کی بات نہیں ہے، آپ سے بات کر رہے ہیں. ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے، مفتیوں سے ہم بعد میں کر لیں گے. آپ سے بھی بات کرتے ہیں کہ جو بندہ منہ چھپاتا ہے، جو اللہ نے لعن. اتنا پتہ ہے، اتنا او سائنس ہے. چاچا 2 منٹ، میں نے میوٹ کر دیا آپ کو دوبارہ. ٹھیک ہے، ذرا دھیان سے بات سنو، ہاں نہ میں جواب دو. جو بندہ میری طرح چھپ کے تبلیغ کرتا ہے، جو بندہ میری طرح چھپ کے اپنے نظریات بتاتا ہے، منہ چھپا کے یہ نہیں بتاتا کہاں رہتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے اور وہ جھوٹا ہوتا ہے. یہ بات مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ بالکل یہ بات. چلیں ٹھیک ہے، حقیقت ہے. تو اب ذرا میری بات، ذرا میرے بھائی ذرا غور سے سننا میری بات، اب ذرا غور سے سننا. حاجی بھائی میں آپ سے 2-4 سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے. مجھے ایک ایسے بندے کی مثال دیں جو بندہ
पहले 10-15 साल अपना मुंह भी छुपा के बैठा था, अपने नजरियात भी छुपा के बैठा था, छुप छुप के तबलीग कर रहा था, और हिंट आपको मैं एक देता हूं कि वो बंदा मक्के में रहता था। कौन था जी? सबको पता होना चाहिए, हाँ, सबको पता गुलजार होना भाई चाहिए। आपको पता है उसका नाम? आपको पता है उस बंदे का नाम? गुलजार भाई पता है? अगर आपको जी नहीं पता तो बिल्कुल अभी पता इनसे है, मैं समझ पूछेंगे। गया, मुस्लिम, आपने बताना नहीं है, हम पूछते उसका नाम। मैं मुस्लिम बताऊंगा वर्सेस नहीं। एथियस से। हाँ हाँ, मुस्लिम वर्सेस एथियस बताएं वो बंदा कौन था जो छुप छुप के तबलीग कर रहा था पहले 10 साल, ठीक है? वो किसी को नहीं बताता था कि वो जो है एक नबी है, ठीक है? और वो मक्के में रहता था। बंदा कौन है, नाम बता दें। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप गैस चलो। करें। आप बताएं ना यार, आपको तो बहुत पता अभी है ना। एक मक्के में बंदा था, और मक्के में रहता था आज से मक्के में 1400 और साल पहले, इनको मक्के छुप में बोलते छुप और के तबलीग कितने करता नबी था थे? और डर के भाग गया था मक्के से। फिर गिव हिम कौन सम था? टाइम टू थिंक। आपके लिए इस्लामी हिस्ट्री में ऐसा कोई बंदा $100 नहीं का है नाम है। आपके लिए $100 भाई। का नाम इस्लामी है। हिस्ट्री में तो, और भाई हम ऐसे $1000 पैसों की बात नहीं करो। हाँ, तो आपने क्या वही ना मैं कह अंडरएस्टिमेट रहा हूँ, ये समझा? बंदा कौन था चलें, बता लेट हिम देना। गैस, हाँ, गिव हिम फ्यू सेकंड्स। जी कौन थे वो? ऐसे इस्लामी कौन हिस्ट्री में थे? कोई ऐसा बंदा नहीं है। लो अच्छा कोई आप ऐसा, कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? आपने ठहरिए नहीं, एक आप सेकंड, तो बताओ सब मुझे, सब ठहर कोई नहीं जाए। ऐसे इस्लामी सर हिस्ट्री में कोई ऐसा बंदा नहीं है। आपने, अच्छा चले, सर हम आपको थोड़ी देर म्यूट करते हैं, दोबारा सोचने का मौका देते हैं। जरा हम हाजी भाई की बात सुन ले। हाजी भाई थोड़े और इशारे दे दें उस बंदे के बारे में। देखिए सर, आप मौलाना और मुफ्तियों की बात कर रहे हैं कि आपके ख्याल में हमने आज तक कभी किसी मौलाना या मुफ्ती से बात नहीं की बात होगी? नहीं की। हाँ जी, जितना हम मुफ्तियों और मौलवियों से, मौलाना असरार अहमद बजाते खुद मुझे एक महफिल में वाजिबुल कत्ल करार दे चुके हैं। सिर्फ उनसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे कुरान से। हाँ, और आपको हाजी भाई, आपको आमिर लियाकत ने टीवी पे भी वाजिबुल कत्ल करार दे दिया था, याद है ना आपको? एग्जैक्टली और पुरानी बात है ये। पूरा प्रोग्राम उसने इस बात पे कर दिया था, ठीक है ना? सो तो मतलब आपके क्या ख्याल में हम मतलब यहाँ पे क्या नाम है, गोलियां खेलने बैठे हुए हैं? हाँ बात की है भाई, बात की है हमने मुफ्तियों से। चलें, अब थोड़े से हिंट दें उस बंदे के बारे में जो मक्के में रहता था, बहुत चलो डरता एक था, और हिंट मैं उसके देता हूँ, तबलीग नहीं एक और करता था। हिंट है फिर वो इनसे दोबारा इतने, नाम पूछ। वाले भाई मैं एक और हिंट हाँ, देता हूँ, वो इतने सच्चे और हक सच थे कि अपनी जगह किसी और को बिठा के चले गए थे, मतलब चलो अपना चेहरा छुपा के किसी और को लिटाया था। एक और गैस ले लो, इतना हक और सच की बात कर रहे थे कि वो छुप के रात को निकल गए थे। अब बताओ कौन है? चलें जी, ये चलें कोई बंदा नहीं मुस्लिम है मस्जिद यार एथियस, हिस्ट्री नाम में। बता दें यार उस बंदे का। इस्लामी हिस्ट्री में ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो आप बात सर, कर रहे हो। लो यार, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी और आप मुस्लिम हो। यार भाई मैं आपको आप, गैस दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो मुस्लिम हूँ, मेरा ईमान है। आपको किसी सच की यार तालीम दे चले रहे थे चले वो। चले, हम आपको एक हिंट देते हैं कि वो बंदा अली एक नहीं था। तीसरा हिंट, वो बंदा अली नहीं था भाई, वो बंदा अली नहीं नहीं था। नहीं, वो चले अबू बकर भी नहीं था, वो उस्मान भी नहीं था, वो उमर भी नहीं था। मैं इनको हाँ सबसे बड़ा हिंट देता हूँ। आपने अपनी जो डीपी ऊपर लगाई हुई है ना, जो जिस पे आ रहे हैं, उसके अंदर भी उस आदमी का नाम है। अब गैस कर लें भाई, प्यारे भाई, भाईजान आप प्यारे हंसे भाई। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी छुप कर तबलीग नहीं की। अच्छा। समझ आई चलो आपको? सर, आप सर ये आप गलत बात कर पहचान रहे गए, हैं। आप बड़े नाटी हैं, आप पहचान गए हैं। आप मुस्लिम मस्जिद नहीं एथियस, आप बहुत नहीं नहीं, ये बहुत मजाक की शैतान है। बात आप नहीं है, पहचान ये आप गए मजाक हैं, की बात नहीं है छुप पहचान आप के गए क्यों भाई। हैं चले आप। गए थे? हजरत अली को ये लिटाने पहचान मजाक आप की गए बात हैं। नहीं अंधेरे में है। क्यों गए थे भाई? रोशनी में नहीं क्यों नहीं, नहीं ये गए थे? मजाक की बात नहीं है। नहीं ये दीन नहीं की सर, बात है, ये इस्लाम की बात ठहरे है, ठहरे मजाक की ठहरे बात नहीं है। ठहरे, ये मजाक की वाकई बात मजाक नहीं की है। बात नहीं है, आपके मजाक की साथ बात ये नहीं है। जितना नहीं, हम आपका मजाक कर ही नॉलेज नहीं है, रहे। हाँ, जितना आपका नॉलेज है, इस आपके साथ जितनी देर हमने बात की है, ये वाकई में पूरा वक्त जो है हम इसको मजाक ही बोलेंगे कि ये मजाक में ही गुजर गया है, क्योंकि ये आपको आपकी इतना सोच पता है, है। नहीं सर, आपको इतना, आपने अपनी ये आप लोगों हिस्ट्री का नहीं पॉइंट ऑफ पढ़ी है। व्यू है। आप बार आप बार ये अगर हमें, इतने सच्चे आप हैं, एक सेकंड पहले मेरी आप पूरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज यार फिर एक म्यूट मिनट। कर देते हैं वो इनको यार, एक सोचने मिनट के लिए टाइम दे दिया भाई आपको, थोड़ी देर आप म्यूट सर, पे सोचें। एक हाँ मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं मोहतरम, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बार बार हमें अपनी हिस्ट्री की बातों का, अपना क्या नाम है, किताबों का हमें हवाला दे रहे हैं। आपकी पूरी बातों से अभी तक ये हमें अच्छी तरह इल्म हो चुका है कि आपने हिस्ट्री खुद पढ़ी नहीं,
کیونکہ اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو آپ کو 1 منٹ میں پتہ لگ جانا تھا کہ رسول پاک آپ کے ان کو پتہ محمد لگ گیا، ان کو پتہ لگ گیا حاجی بھائی یہ ویسے بڑے ناٹی ہیں، چھپا رہے ہیں، یہ بتانا نہیں چاہتے ہمیں. اچھا ہاں یہ شیطان ہے، یہ اندر سے شیطان ہے یہ نا. ہاں نہیں آپ یہ پھر ٹھیک ہے، یہ اندر سے بس ایسے ہی. ہاں پھر میں شیطان کے ساتھ کھیڑیاں خود کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے چاہ رہے ہیں کہ شیطان ذرا یہ پہیلیوں کا سلسلہ تھوڑا آگے چلتا رہے. مجھے شیطان خود بہت پسند ہے. آپ دین اسلام کیری آن کریں.